آخر 400 سال ایک بت کی عبادت کرنے والا، ایک بت کی پرستش کرنے والا، 400 سال تک شرک کرنے والا شخص ایک لمحے میں بخشا گیا۔ کیا تھا اس کا ماجرا، کیا تھا اس کا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا کون سا شخص تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک سبق آموز ویڈیو لے کر۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی بڑی رہنمائی ہونے والی ہے اور آپ کو آج کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اکثر وظیفوں پر میں ویڈیوز بنایا کرتا ہوں اور بے شمار میں نے بیانات پر بھی ویڈیوز اپنی ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن آج ایک ایسا واقعہ سبق آموز جس کو سننے کے بعد آپ کو اپنے آپ سے ندامت ختم ہونے کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قرب بھی حاصل ہوگا اور آپ کے دل میں ایک امید بھی جاگے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس نے 400 سال بت کی عبادت کری۔ اس بت کو اپنے ہاتھوں سے ہی تیار کیا۔ ایک بہت عالیشان بت تیار کرنے کے بعد اس کی 400 سال تک فقط صرف اس کی عبادت کے غرض سے اس کی پرستش کرتا رہا اور اسی کی عبادت کرتا رہا۔ 400 سال میں کبھی بھی اس نے کوئی چیز اس سے کوئی طلب ہی نہیں کری۔ جب بھی کہتا کہ نہیں وہ میرا مالک، میں اس کا عابد، بس میں اس کی عبادت کرتا جاؤں، اور اس کی ہی عبادت اتنی خلوص دل کے ساتھ کرتا رہا کہ اس نے حتیٰ کہ ایک خواہش بھی اس سے کبھی 400 سال میں طلب نہ کری۔ اور اگر اس کے دل میں وسوسہ آتا بھی کہ آج میں اپنے مالک سے کچھ مانگ لوں، لیکن وہ یہ سوچتا کہ نہیں، اگر وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے اتنا دے رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو میں اس سے کیا چاہوں؟ تو بس اس کی فقط خالصتاً اس کی عبادت کرتا رہا اور بس اسی کی طلب میں لگا رہا، حتیٰ کہ 400 سال گزر گئے اس کو یہ شرک کرتے ہوئے۔ اچانک سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو بخار چڑھا، اس کی طبیعت ناساز ہوئی۔ تو سوچنے لگا کہ اب مجھے بخار چڑھا ہے اور اب میں اس کی شفا اپنے معبود سے مانگوں یا نہ مانگوں؟ تو اس نے کہا چھوڑو، 400 سال تک اس سے میں نے کچھ نہیں مانگا، اس نے مجھے اتنا ہی کچھ دیا ہے، کھاتا ہوں پیتا ہوں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، تو بس اس کی فقط عبادت ہی کرتا رہوں، اس سے نہیں مانگتا میں شفا۔ ایک دن گزرا، بخار کی شدت بڑھتی گئی، دوسرا دن گزرا، بخار کی شدت بڑھتی گئی، تیسرا دن اتنا تیز بخار چڑھا کہ اب وہ دوڑا اپنے معبود کے قدموں میں کہ کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے تیری 400 سال عبادت کری ہے، فقط تیری ہی رضا کے لیے آج مجھے اتنا تیز بخار چڑھا ہے جس کی میں شدت برداشت نہیں کر پا رہا، بس یہ اتار دے۔ یہ کہنے لگا تھا کہ اور جو ہے نا بخار کی شدت بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اس کی شدت اتنی گونج کر گئی کہ اس سے برداشت نہ ہوا اور زور سے کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 400 سال تیری عبادت کری اور فقط تیری ہی عبادت کری اور خالص تیری ہی عبادت کرتا رہا، لیکن آج مجھے جب شدت بخار کی وجہ سے میں تجھ سے شفا طلب کرنے آیا تو آج وہ بھی مجھے دے نہیں سکتا۔ یہ بول کر اس نے اس بت کے اوپر لات ماری اور پلٹ گیا۔ جب وہاں سے نکلا ہی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی پر اس کی نظر پڑی، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب تک تو میں نے 400 سال اس بت کی عبادت کری تھی، یہ موسیٰ جو اپنے خدا کو ایک مانتا ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، آج اس کے وسیلے سے مانگ کے دیکھتا ہوں، شاید مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ تو بس اس نے یہ سوچ کر ایک صدا بلند کری۔ کئی روایتوں میں آیا کہ صرف اتنا ہی کہا، اے موسیٰ کے خدا، تو اس کو چاروں سمت سے آواز آنے لگی، یا عبدی یا عبدی یا عبدی، مشرق سے، مغرب سے، سامنے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے اس کو آواز آنے لگی، یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایک پروردگار وہ واحد اللہ جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 400 سال اس نے شرک کیا لیکن ایک مرتبہ اس نے صرف اپنے سچے معبود کو پکارا، اے موسیٰ کے خدا کہہ کر، تو اس کو اتنی ندائیں آئیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو بس اس نے صرف اتنا کہا کہ میری بخار کی شدت بہت ہے، اس کو تکلیف کو دور کر دے، اور اس کو فوراً ہی شفا حاصل ہو گئی۔ اب وہ جو ہے راستہ اس نے بدلا اور سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جلال اور ایک ہیبت ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے ان کے چہرے پر یہ آثار رہتے تھے، تو لوگ ان سے ہیبت کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اب اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں بات کیسے کروں؟ تو پھر اس نے ایک ترکیب آزمائی اور گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ایک شخص ہے جس نے 400 سال بت کی عبادت کری ہے، لیکن اب وہ توبہ کر کے سچے معبود کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، اسی کی طرف جو ہے نا مائل ہونا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ 400 سال اس نے شرک کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔
تو اس شخص کو لگا شاید اب ان کو غصہ آ گیا ہے، یہ پیغمبر خدا مجھے اپنے سچے معبود سے نہ ملا سکیں گے کیونکہ میں شاید اتنا گناہ گار ہوں۔ پھر وہ الٹے قدم جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے بدلے ہوئے جذباتوں کے ساتھ، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جب تشریف لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ یہ تو نے کیا کرا؟ تو نے مجھ سے بندوں کو ملانے کے لیے آیا تھا اور تو نے مجھ سے بندے کو ہی جدا کر دیا۔ وہ 400 سال کیا اگر 1000 سال بھی شرک کر کے میرے پاس لوٹتا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اس کی توبہ قبول کرتا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر نالین کے بغیر چپل کے اس بندے کی طرف دوڑے اور اس کو کہا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا جس نے 400 سال شرک کر کے اگر سچے معبود کی طرف ایک مرتبہ سچی توبہ کر کے لوٹا ہو، تو اگر اس نے 400 سال کیا اگر 1000 سال بھی کی ہوگی تو رب معاف کر دے گا۔ تو اس بندے نے کہا، وہ بندہ بخت میں ہی ہوں، اللہ سے مجھے ملا دے اے پیغمبر خدا۔ تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی گناہ کر لیں لیکن توبہ کا جب تک دروازہ کھلا ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، جتنی بھی خطائیں ہو جائیں، اپنے سچے معبود سے اگر سچے دل کے ساتھ بار بار توبہ طلب کی جائے تو وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بھی قائم نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ کی کتابوں میں یہ لکھ دیا تھا کہ میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، بس فقط یہ ہے کہ سچے دل سے اس کی طرف آ کر توبہ کی جائے اور اس سے ملانے والوں کا دامن رحمت پکڑ کے اس کے پاس پہنچیں تو ہماری یقینی طور پر توبہ قبول کر لی جائے گی، اور یہ اطمینان ہمارے دل میں اتار دیا جائے گا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور یہ دل میں اطمینان تبھی آتا ہے جب بندہ فقط سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ اور انکساری کے ساتھ استغفار کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں، حتیٰ کہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تو بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، وہ شرمندگی پیدا کرے، تو شرمندہ ہونے سے بہتر ہے یہ سوچیں کہ اگر اس سے توبہ نہ کریں تو اور کس کے پاس جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکیں؟ وہی تو سچا معبود ہے جس کے پاس ہمیں لوٹنا ہے، اور وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا حشر کے روز جب میدان محشر لگے گا۔ تو اگر آپ کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے یا کوئی بھی کوئری لکھ کے بھیجیے اور اس کا جواب حاصل کر لیجیے 1 سے 2 دن کے اندر۔ اور اگر آپ دعاؤں میں نام شامل کرانا چاہتے ہیں، جو میں خصوصی طور پر اپنے روحانی بھائی بہنوں کے لیے کرتا ہوں، تو اپنا روحانی بھائی یا روحانی بہن لکھ کر آگے اپنا نام لکھ دیں اور کمنٹ کریں تاکہ ان کو میں خصوصی دعاؤں میں اپنے شامل کر سکوں۔ تو بس اگر میری اس رہنمائی ویڈیو سے اگر آپ کا کوئی بھی فائدہ ہو سکے تو اس کو آگے سے آگے لوگوں تک پہنچائیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد کریے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔